اللہ رب العزت کی ذات میں یا اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب ہے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے، ایک ایسا خالق ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اختیار اور کچھ طاقتیں کسی اور کو بھی سپرد کر رکھی ہیں، تو یہ دوسرا بھی وہی طاقت والا، عزت والا اور عظمت والا ہے۔ اسی کا نام ہے شرک۔ شرک کو ہم اردو میں یوں سمجھیں کہ کسی کو ہمسر کرنا، کسی کو برابر کر دینا۔ جیسے دو بھائی ہیں تو یہ دونوں آپس میں شریک ہیں، اگر یہ اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا بیٹا ہے تو یہ تنہا اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا بیٹا نہیں، بلکہ یہ دوسرا والا بھی اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو یہ دونوں شریک ہیں، یہ دونوں برابر ہیں بیٹا ہونے میں۔ بالکل اسی طرح ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے۔ ہم یہ سب کچھ مانیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ اللہ رب العزت سننے والا، جاننے والا، خبر رکھنے والا تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ فلاں بھی ہے، فلاں نبی، فلاں رسول، فلاں پیغمبر، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں قطب، فلاں ابدال، یہ لوگ بھی ایسے ہیں جن کے پاس سننے کی طاقت ہے، وہ ہر چیز کو ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کب کیا اس کائنات میں ہو رہا ہے، چیزوں میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، انہیں سب معلوم ہے۔ تو یہ جو ہم نے ان لوگوں کو اللہ کے برابر کر دیا، یہی ہے کسی کو شریک سمجھنا۔ اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم شرک کہاں کر رہے ہیں، ہم تو سب کچھ اللہ کو مان رہے ہیں، ہم تو انہیں اللہ کے نزدیک مقرب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے بڑے دوست ہیں، یہ بہت بڑے ولی ہیں، تو یہ میری سفارش کر دیں اللہ کے پاس۔ تو یہ کہاں شرک ہے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک میرے سفارشی ہیں، تو ہم نے ان کو سفارشی بنایا، ان کو معبود نہیں بنایا، یہ شرک نہیں ہے۔ ان سے کوئی کہے کہ مکہ کے کافر جب شرک کیا کرتے تھے اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ جو بت ہیں تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے، یہ تو خود ہی بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ جواب تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ارے ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، ہم تو ان کو اس لیے کہتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے اپنی مرادیں اس لیے بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں میری سفارش کر دیں، تو ہم ان کو سفارشی سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سفارشی بنانے کو بھی شرک قرار دیا، اور آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں بندے کا جو اللہ سے ملنا ہوگا، اللہ کو پوری کائنات میں کوئی واسطہ پسند نہیں، کوئی ایسا جو درمیان میں آ کر بندے کو اللہ سے ملانے کا کام کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خود مجھ سے ملے۔ آپ ذرا اس آیت کو دیکھیے اور غور کیجیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے تجھ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تک نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، ایسا بھی نہیں فرمایا اللہ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا بندوں کو۔ سوال چونکہ اللہ کے رسول کے واسطے سے ہے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں قریب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب خود دیا بندوں کو، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جملے میں بھی واسطہ نہیں بنایا. اللہ رب العزت نے اپنا جو قرب بندے سے بیان کیا کہ میں بندوں کے قریب ہوں، تو اس کو بتانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بھی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بلا واسطہ ہر بندے سے کہا میں قریب ہوں. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا بھی اس دنیا میں درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی ذات ہے. آپ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے بعد جس کی بات شریعت بن رہی ہے، جس کا سونا شریعت، جس کا جاگنا شریعت، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا بیوی سے ملنا نکاح کرنا طلاق دینا، یہ تمام چیزیں جس شخص کی تمام چیزیں شریعت بن رہی ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ پوری زندگی میں آپ جب تمام احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں غور کریں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ بھی نہیں کہا کبھی کہ جو میرے بعد سب سے زیادہ جس کا درجہ ہے، جس کا بہت مرتبہ ہے، جو تمام انسان میں تمام جنات تمام فرشتوں میں سب سے افضل انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کی عبادت کرو، یا یہ سمجھو کہ یہ شفا دینے والے ہیں، یا یہ مراد پوری کرنے والے ہیں، یا یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. ایسا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نہیں فرمایا. ہم اگر یہ بات ہے کہ قیامت کے دن جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں، تو اللہ کے نزدیک نبی اکرم علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بعد کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سفارش کو قبول فرمائیں گے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ شرک کی بات ہو رہی ہے، کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کر دینا، کہ یہ تو معبود ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یا یہ اللہ کے نزدیک ہمارا سفارشی ہے، تو یہ شرک ہے. شرک اللہ کے ذات میں یہ ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے، تو یہ ہے ذات میں شریک کرنا. اور ایک ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری صفتیں ہیں، سمیع، علیم، خبیر، رزاق، فتاح، قابض، باسط، ان صفات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سمجھنا کہ یہ بھی سمیع ہے اور یہ بھی سمیع ہے، یہ بھی شرک ہے. تو آج ہم شرک فی الذات کی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی علمی مجالس میں ہم ایک ایک صفت کو لیں گے کہ اس میں شرک کرنا کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ، اور اس کا تفصیلی بیان اگلی علمی مجالس میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہم شرک فی الذات کو سمجھیں. شرک فی الذات، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے، یہ ہے شرک فی الذات. اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ بھی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، کوئی اگر بدھ کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی انسان کی پوجا کرتا ہے، یا کوئی کسی درخت کی، یا کوئی کسی جانور کی، یا کوئی کسی اور چیز کی، تو یہ سب شرک فی الذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. حالانکہ واقعہ یہ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو متصرف ہے، جو تمام بندوں کے امور میں تصرف کرنے والا ہے، صرف ایک اللہ ہے، وہ دو نہیں ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور یہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے، اور اس کی بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، جس میں سے ایک دلیل جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا
وہ یہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا، تو اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ فساد کیسے ہوتا؟ فساد اس طرح سے ہوتا، ایک چاہتا کہ بارش ہو اور دوسرا چاہتا کہ بارش نہ ہو، اور ایسا اس لیے چاہا جاتا کیونکہ جب دونوں معبود ہیں تو دونوں سوچ سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ سوچ سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک یہ سوچے اور دوسرا یہ سوچے۔ جب ممکن ہے تو آپ مانیے کہ ایک سوچے گا کہ بارش ہو اور دوسرا سوچے گا کہ بارش نہ ہو۔ اب ہوگا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک کام ہی ہو سکتا ہے، یا تو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بارش ہو بھی اور نہیں بھی ہو۔ تو جب بارش ایک ہی کام ہوگا، یا تو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اگر بارش ہو رہی ہے تو گویا کہ اس کی مرضی چلی، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کی مرضی چلی۔ اگر ہو رہی ہے تو یہ طاقتور ہے اور یہ طاقتور نہیں، گویا کہ یہ معبود ہی نہیں۔ اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ طاقتور نہیں ہے اور یہ دوسرا والا طاقتور ہے، اس کا مطلب کہ یہ معبود نہیں ہے اور یہ معبود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اگر چند معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ فساد اس طور پر برپا ہوتا کہ دونوں کی الگ الگ چاہت ہوتی، اور دونوں اگر اپنی اپنی چاہت کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں پوری کریں گے تو اسی کو کہیں گے فساد۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک اپنی چاہت پوری نہیں کر پا رہا ہے تو وہ معبود ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ اپنی چاہت پوری کر سکے تو وہ معبود کیسا ہوا؟ تو جب وہ معبود نہیں تو لازمی طور پر دوسرا معبود ہوگا، اور جو ایسا ہے وہی اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ پوری کائنات کے نظام کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کہیں پر تھوڑی سی دراڑ یا تھوڑا سا پھٹن یا تھوڑی سی شگاف نظر نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کائنات کے نظام میں کہیں پر کوئی کھوڑ دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا نگاہ اٹھا کے آسمان میں دیکھو اور بتاؤ کہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بڑے چیلنج والے انداز میں ثم ارجع البصر کرتین، ذرا پھر سے دوبارہ دیکھو، کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، جب تمہاری نگاہ تمہاری طرف لوٹے گی، یعنی جب تم دیکھ کر چیک کر چکو گے تو تمہاری نگاہ تھک چکی ہوگی، لیکن تمہیں اس پوری کائنات کے نظام میں کہیں پر ادنا سا بھی خلل نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، کہیں پر کوئی خلل نہیں ہے، بس یہ ثابت ہو چکا کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔